बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 30 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज बुध का। आज मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, मज़ीद ख़बरें शेयर करते हैं और काफ़ी पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी आ गई है, तेज़ी आ गई है और जनाब कुछ अहम गिरफ़्तारियाँ भी होना शुरू हो गई हैं। सबसे पहली गिरफ़्तारी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, अहम तरीन रहनुमा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तार क्यों किया गया है और मज़ीद कितनी गिरफ़्तारियाँ होंगी और मज़ीद कौन कौन लोग गिरफ़्तार होने जा रहे हैं, ये आपसे शेयर करते हैं। लेकिन कुछ देर पहले एक और ख़बर आपको मैंने दी थी पिछली वीडियो में, और वो दी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़ैसलों के बारे में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फ़ैसले किए हैं। वो हमने दी थी अपनी इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पे, अपने सोर्सेज की बुनियाद पे, और अब उन तमाम ख़बरों की तस्दीक हो गई जनाब। रात गए बिलावल भुट्टो जरदारी ने दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फ़ैसलों से आगाह करते हुए वाज़ेह तौर पे कहा कि जनाब सेनेट का इलेक्शन हम भरपूर तरीके से लड़ेंगे और सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, यानी सेनेट के इलेक्शन से पहले हम असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का कोई इरादा नहीं रखते। हम इस्तीफ़े नहीं देंगे बल्कि सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और सेनेट का इंतखाब भी लड़ेंगे। यही बात हमने आपको बताई थी और उसमें उन्होंने बड़ी ही लच्छेदार गुफ्तगू की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस्तीफ़े नहीं दे रहे, बल्कि और ये भी नहीं कहा कि जनाब हम पीडीएम से अलग हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और ये भी नहीं कहा कि हम मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉलिसी से इख्तलाफ करते, नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बहुत तवील इजलास किया, उसमें मुशावरत की और इज़हार ख्याल किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी ने कहा कि पीडीएम का जो 11 जमाती इत्तेहाद है, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हुई थी, एपीसी हुई थी, उसका जो मुश्तरका एलामिया है हम उस पर अमल करेंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे और उसके रोड मैप के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। तो उस रोड मैप में जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा चाह रही हैं और मौलाना चाह रहे हैं। लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना फ़ैसला सुना दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना फ़ैसला सुना दिया कि हमारे रास्ते जुदा हैं 3 चीज़ों पे, ना हम इस्तीफ़े देंगे, ना हम ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे और ना ही सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, बल्कि सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे और इस्तीफ़े भी नहीं देंगे। और उन्होंने ये कहा कि जनाब 31 जनवरी तक जो डेडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सारे इस्तीफ़े आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे। और लॉन्ग मार्च भी तब करेंगे जब सबका इत्तेफाक हो जाएगा। और लॉन्ग मार्च क्या होगा ये भी मैं आपको बता दूं कि जनाब लॉन्ग मार्च आएगा और आके वापस चला जाएगा और फिर एक और लॉन्ग मार्च आएगा। ये तमाम बातें जनाब हमने जो आपको सोर्सेस से दी थी वो तमाम की तमाम ख़बरों की तस्दीक हो गई और पीपल्स पार्टी ने अपना फ़ैसला सुना दिया। यही चीज़ मैं आपको पिछले 3-4 माह से मुसलसल कहता आ रहा था कि जनाब पीपल्स पार्टी ऐसा कोई लूज़ बॉल नहीं करेगी कि जनाब जिससे उनकी सियासी कुव्वत, पार्लिमानी कुव्वत ख़त्म हो, बल्कि उन्होंने कहा कि जनाब सेनेट का इलेक्शन हमें मिलकर लड़ना चाहिए और हम मिलकर लड़ेंगे तो इससे कुछ ना कुछ हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद जनाब दूसरी खबर की भी मज़ीद तस्दीक कर दी और उन्होंने कहा कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देंगे बल्कि असम्बलियों में रह के हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे और पार्लिमान में चैलेंज करेंगे हुकूमत को। दूसरी बात भी कंफर्म हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बता दिया कि जनाब इन हाउस तब्दीली के लिए आप कोशिश कर लें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए बात कर लें, लेकिन हम असम्बलियों से नहीं जाएंगे, असम्बलियों में बैठ के हुकूमत को चैलेंज करेंगे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी दलील दी। उन्होंने कहा कि अगर हम असम्बलियों से निकल गए और असम्बलियों से निकलने के बाद क्या होगा जनाब, पीटीआई आ जाएगी 2/3 मेजॉरिटी के साथ और वो आके 18वीं तरमीम को ख़त्म कर देगी और अपनी पसंद का निज़ाम ले आएगी। इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं करनी जनाब कि हम
پارلیمان کا میدان پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کے حوالے کر دیں، اور 18ویں ترمیم جو ہم نے بڑی محنت سے کی ہے وہ واپس ہو جائے۔ تو لہٰذا ہر بات کو انہوں نے دلیل کے ساتھ، بڑی لچھے دار گفتگو کے ساتھ، بڑے لاجک کے ساتھ کر دی، اور اس طریقے سے کیونکہ کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس سے کچھ دیر پہلے مریم صفدر صاحبہ آئیں، انہوں نے کہا جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کافی غصے میں تھیں کیونکہ بنیادی طور پہ خواجہ آصف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب ظاہر ہے قومی اسمبلی میں کیا کہتے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جناب یہ حکومت گر رہی ہے، یہ ایوان ہل رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے پردے کے پیچھے ہم جانتے ہیں، عمران خان اور ان کی جماعت نہیں جانتی، آپ کی چھٹی ہونے والی ہے، آپ کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور یہ ایسے خاتمہ ہوگا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اتنے باخبر خواجہ محمد آصف صاحب، اور ٹریک 2 جو کہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے، ٹریک 2 ڈائیلاگ کے اہم رکن اور برج کا کام کرنے والے وہ گرفتار ہو گئے، اور ان کو نیب نے گرفتار کیا اور اثاثہ جات کیس میں گرفتار کیا۔ اس کے بعد اب ذرا یہ کٹا تھوڑا سا زیادہ کھلے گا، پھر کچھ اور گرفتاریاں بھی ہونے والی ہیں جناب، وہ بھی، اور حسن اقبال صاحب کے گھر سے گرفتار کیا گیا، اور حسن اقبال صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ضمانت پر رہا ہیں۔ اس پہ مریم صفدر صاحبہ نے بڑی سخت قسم کی پریس کانفرنس کی، غصے والی دی، نیب کو دھمکیاں دے رہی تھیں، نیب ٹھیک ہو جائے، نیب وہ ہو جائے، اور یہ سارا انتقامی کارروائی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جناب نیب کے طرف سے بھی، چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آ چکا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ نیب کی طرف اور نیب کو ملائن کرنا اور نیب کو رسوا کرنا اور دھمکیاں دینا یہ بند کر دیں، ورنہ قانون حرکت میں آئے گا، اور پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا مقدمات کا، کہ نیب کو تھریٹ کرنا بھی ایک مقدمہ ہے، ایک جرم ہے۔ اب آتے ہیں مزید گرفتاریاں جناب مفتی کفایت اللہ، انہوں نے فوج کے بارے میں کافی سخت گفتگو کی، قابل اعتراض گفتگو کی، نازیبا گفتگو کی، اور ٹیلی ویژن پہ آ کے کی، اور اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہے جناب کہ وفاقی حکومت، بلکہ صوبائی حکومت، وفاقی حکومت کی طرف سے یہ کنوے ہو گیا ہے سیکرٹری داخلہ کی طرف سے، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی طرف سے، کہ جناب مفتی کفایت اللہ صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، اور پوری تیاری کے ساتھ ہوگا، ان کو اسی طرح نہیں چھوڑا جائے گا، اور علی وزیر کے ساتھ جیسے کارروائی شروع ہو چکی ہے اسی طریقے سے مفتی کفایت اللہ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جتنی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں فوج کو، فوج کی قیادت کو، اداروں کو، یہ سارا جناب پیمرا سے وزارت داخلہ نے ریکارڈ مانگ لیا ہے، اور پورا اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اسکرپٹ کا، مختلف اسکرپٹس کا، ٹرانسکرپٹ جتنے بھی ہیں وہ منگوائے گئے ہیں، فوٹیجز منگوائی گئی ہیں، ویڈیوز آڈیوز وہ منگوا کے، اور ان کا ڈیٹیل جائزہ لیا جا رہا ہے، اور جو شخص جو رہنما اس زمرے میں آئے گا اور قابل تعزیر جرم، تو اس کے خلاف کارروائی شروع ہوگی۔ یہ وفاقی حکومت نے بھی کر دیا ہے، اور صوبائی حکومتوں کو بھی یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ ہوم سیکرٹریز جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں۔ پھر مزید ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہے جناب کہ مولانا شرانی صاحب اور مولانا گل نصیب، حافظ حسین احمد، JUI کے اکابرین، جن کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارٹی سے نکالا ہے، وہ اب جا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جا کے بتائیں گے کہ جناب ہم مولانا کو نکال رہے ہیں، مولانا ہم کو نکال ہی نہیں سکتے، کیونکہ جماعت تو یہ ہماری ہے، ہم مولانا مفتی محمود صاحب کے زمانے سے ہم بانی ارکان ہیں، ہم اس وقت سے یہ جماعت چلا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو کل کی پیداوار ہیں، اور یہ تو موروثیت کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو تاحیات صدر بننا چاہ رہے تھے، اور یہ جو ان کے جرائم ہیں یہ چارج شیٹ ہے، لہٰذا وہ اب یہ قانونی اور آئینی جنگ شروع ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ سینئر اکابرین جائیں گے، اور جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت کو چیلنج کریں گے، اور ہو سکتا ہے یہ ترتیب، یہ راستہ ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو پارٹی سے فارغ کر دیا جائے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تیاری کی جا رہی ہے، اور حافظ حسین احمد صاحب نے بھی
اب چارج شیٹ تیار کی جا رہی ہے، JUI کا اجلاس بلوایا جائے گا، اکابرین بلائیں گے اور اس میں مولانا کو چارج شیٹ کیا جائے گا، اور اس سارے اجلاس کی کارروائی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بتائی جائے گی، اور کل عدالتوں میں اگر مولانا جاتے ہیں، یہ مقدمات ادھر جاتے ہیں کہ یہ پارٹی کس کی، تو اس سارے کا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی جناب صورتحال، اور یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے، اور حافظ حسین احمد صاحب کافی اگریسو نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب گرفتاریاں مزید کیا کیا ہوں گی، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات کافی گڑبڑ ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام خبریں جناب کس طرف جا رہی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے، ادھر خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری، اور دوسری جانب جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بھی کارروائی شروع۔ تو یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں، مفتی کفایت اللہ کے خلاف مقدمہ۔ تو جو میں بار بار یہ کہتا آ رہا تھا کہ یہ بریک ہے، کچھ تھوڑا سا ہولڈ کیا ہوا ہے ریاست پاکستان نے، مقتدر اداروں نے، حکومت نے، کہ دیکھتے ہیں جناب یہ کہاں تک کھیلتے ہیں اور کس حد تک کھیلتے ہیں، اور ان کے تانے بانے کہاں تک ملے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور بات بتا دوں، ایک اور اہم چیز بھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب فارن فنڈنگ، یہ سارا ایجنڈا جو پاکستان میں پھیلایا جا رہا ہے، آرمی کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف، ڈیسٹیبل کرنے کے خلاف، اس میں بعض NGOs بھی شامل ہیں، بعض انٹرنیشنل NGOs، بین الاقوامی NGOs بھی شامل ہیں، اور ان NGOs کے کھاتے بھی کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور وفاقی کابینہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایسی تمام NGOs کا ریکارڈ جو کہ غیر رجسٹرڈ ہیں اور اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں اور بیرونی فنڈنگ سے چل رہی ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی شروع کی جائے، اور پتہ چلا ہے جناب ان کو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کس مقصد سے آ رہا ہے، اور پھر آگے یہ کون سا نیریٹو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہے جناب سچویشن۔ مزید خبریں انشاءاللہ دیتے رہیں گے آپ کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔